سابق وزیراعظم عمران خان کے چیف آف سٹاف شہباز گل کو اداروں کے خلاف بیان دینے پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ شہباز گل صاحب کے ساتھ تو بہت کچھ ہوا ہے، جس طرح سے ان پہ تشدد ہوا وہ ایک مجرمانہ فعل ہے۔ جج صاحب نے یہی تو کہا، بات ہو رہی ہے لینڈ لائن پہ، تو موبائل کیوں برآمد کر رہے ہو؟ تو جال کھلا کر کے پھینکیں تاکہ اس میں سارے آ جائیں۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ٹارگٹ ہے عمران خان۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ میرا نام بلال عباسی ہے۔ سابق وزیراعظم عمران خان کے چیف آف سٹاف شہباز گل کو 2 دن قبل اداروں کے خلاف بیان دینے پر گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان پر مقدمہ بنا دیا گیا ہے کہ انہوں نے ریاستی اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کیا ہے، بیان دیا ہے ایک میڈیا چینل پہ۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بھی ہیں اور ابھی شہباز گل کی بھی وکالت کر رہے ہیں، فیصل چوہی صاحب۔ فیصل چوہی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مجھے یہ بتائیں، آپ کے کلائنٹ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، آپ کے اصل کلائنٹ شہباز گل صاحب کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ شہباز گل صاحب کے ساتھ تو بہت کچھ ہوا ہے، ہم نے کورٹ میں بھی بتایا، ان پہ تشدد ہوا ہے۔ ان کی تشدد کے نشانات ان کے جسم پہ جج صاحب نے دیکھے، معائنہ کیا، ملاحظہ کیا۔ اور دیکھیے، اگر تو قانون موجود ہے، ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اس پہ ایک پرچہ ہوا ہے، وہ پرچے میں جو ایلیگیشنز ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنا ان کا لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، شہباز گل صاحب اور پاکستان کے ہر شہری کا۔ آرٹیکل 10A کے تحت ان کو فیئر ٹرائل کا حق ہے۔ ان کے اوپر یہ ایکوزیشنز ہیں، الزامات ہیں۔ الزامات کو جب تک ثابت نہیں ہو جاتے، شہباز گل صاحب بے گناہ سمجھے جائیں گے، اور سمجھا جاتا ہے ایز اے پرنسپل آف لا۔ تو ان پہ جو بھی ایکوزیشنز ہیں وہ ہم کورٹ میں بھی ڈیفینڈ کریں گے اور ڈیفینڈ کیے بھی ہیں، لیکن ان کا اولین رائٹ ہے کہ ان کو قانون کے مطابق ٹریٹ کیا جائے اور آئین کے مطابق ٹریٹ کیا جائے۔ اور جس طرح سے ان کو اریسٹ کیا گیا، جس طرح سے ان کی گرفتاری کی گئی، وہ بھی خلاف آئین اور خلاف قانون ہے۔ اور جس طرح سے ان پہ تشدد ہوا انویسٹیگیشن کے دوران، وہ ایک مجرمانہ فعل ہے۔ اس کی اجازت قطعی طور پہ ہمارے آئین اور لاء میں نہیں ہے۔ تو یہ سب ایگزیکٹلی کیا کیس ہے، ہمارے سننے والے ناظرین کو بتائیں۔ ابھی شہباز گل صاحب پر کن کن دفعات کے تحت کیس بنایا گیا ہے اور مدعی کون ہے اس کیس میں؟ اس میں مدعی جو ہے وہ ملازمین ہیں سرکاری، اور جو دفعات ہیں وہ ٹیکنیکل معاملہ ہے، آپ کے ناظرین نہیں سمجھیں گے۔ اس میں بنیادی طور پہ ان کو الزام لگایا گیا ہے کہ فوج کے کچھ افسران کو، اور فوج کے انہوں نے سیاسی بنیادوں پہ ان کو تقسیم کرنے پہ جو ہے کوشش کی اور بغاوت پہ اکسایا۔ اس سمیت کچھ اور دفعات ہیں جس کا انہوں نے سختی سے تردید کی جج صاحب کے سامنے۔ انہوں نے کہا کہ میں فوج سے بہت احترام کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں، اور میں ایسی کوئی بات نہیں میں نے کی نہیں ہے، کسی اور کانٹیکس میں بات ہوئی تھی، اور بیوروکریسی اور دوسرے بارے میں بہرحال وہ کچھ ایک کافی زیادہ چیزیں ہمارے ڈیفینس ہیں، وہ ہم پبلکلی آپ کو نہیں بتا سکتے۔ ایکوزیشنز ان کے خلاف یہ ہیں جس کو وہ ڈینائی کرتے ہیں۔ جو بیان ARY پہ دیا ہے یا انٹرویو دیا ہے، اسی کی بیسس پر ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ابھی ان کا مزید ریمانڈ پولیس مانگ رہی تھی، اور کیا کہا ہے جج صاحب نے؟ جج صاحب نے ان کا ریمانڈ جو ہے وہ فزیکل ریمانڈ، جسمانی ریمانڈ، وہ کینسل کرتے ہوئے ان کو جو ہے وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیجا۔ اس کے خلاف ریویژن جو ہے وہ فائل کی گئی، اور وہ ریویژن جو ہے اس کو بھی ڈسمس کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ، اور لہٰذا ان کو اب وہ جیل بھیج دیا گیا ہے۔ اب اس کے جانے کے بعد اب ان کی ہماری جو لیگل ریمیڈیز اویلیبل ہیں، ضمانت کی اور وہ ساری، وہ ہم کریں گے۔ آپ نے مجھے اپنے پہلے سوال کے جواب میں کہا کہ شہباز گل صاحب پر تشدد کیا گیا ہے۔ جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے پیمز ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کی، اس میں تو کسی جگہ پر وہ نہیں کیا کہ تشدد کیا گیا۔ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں تشدد ہوئے؟ میں اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے دیکھے ہیں تشدد کے نشانات، اور پیمز ہاسپٹل کی رپورٹ جو ہے وہ بوگس ہے، وہ فالس ہے، اور وہ اس کی جو میڈیکل ایگزامینیشن ہے انہوں نے کہا ہے کہ نہ ان کو دیکھا گیا ہے، اور ایک جنرل رپورٹ بنا کے انہوں نے بھیج دی۔ مجھے بھی ایکسیس نہیں تھی ان کے پاس، لیگل ٹیم کا کوئی بندہ ان سے مل نہیں سکا، نہ ہی ان کو ایکسیس تھی۔ ان کو عدالت میں پیش کیا گیا، وہیں پہ ہماری ملاقات ہوئی، وہیں پہ انہوں نے مجھے بتایا۔ پھر ہم نے جج صاحب کو وہ تشدد کے نشانات جو ہیں وہ دکھائے بھی، جو ان کے جسم پہ تھے، اور جج صاحب جو ہے انہوں نے دیکھا، اور اس کے بعد جو
انہوں نے یہ کہا کہ جو انویسٹیگیشن ہے اس میں کوئی مٹیریل نہیں آ سکا. اتنا بھی پولیس کو نہیں پتا تھا کہ ARY پہ جو انٹرویو جو مبینہ طور پہ جس کے پہ FIR ہوئی ہے وہ لینڈ لائن پہ تھا, موبائل پہ نہیں تھا. اور پھر اس کے جو ڈرائیور ہے جس میں ان کی بیٹی اور 12 مہینے کی بچی کو اٹھا کے لے گئے, وہ FIR میں پولیس خود کہتی ہے کہ شہباز گل نے موبائل فونوں کا بتایا کہ جو ہے وہ ہے, اور ان کا PS اپنے گھر پہ تھا. پھر آگے سے کہانی کھڑی کہ اس کی بیوی کو اٹھا لیا گیا. میں نے کہا تھا کہ جیسے کہ بیل سے اسی دن ہو جانی چاہیے تھی, انفارچونیٹلی نہیں ہو سکی, لیکن ہو گئی ہے الحمدللہ. میڈیا اور سوشل میڈیا پر ایک بات چل رہی ہے کہ شہباز گل صاحب نے جو بیانات دیے ہیں, ایڈمٹ کر لیے کہ میں نے بیانات دیے ہیں, اور ایک جیسا کچھ میں بیانات دیتا ہوں میں اس پر قائم ہوں. کچھ ایسی بات ہے کیا؟ میں ان میڈیا گروپوں, اخباروں اور جو صحافی ٹویٹ کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کی وہ ٹویٹس اور جو خبریں ہیں وہ ایک فیئر انویسٹیگیشن کے پروسیس میں جان بوجھ کے خلل ڈالنے کی کوشش ہے, ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہے, بدنیتی کی بنیاد پہ ہے, اور وہ اس سارے معاملے کو پاکستان تحریک انصاف اور فوج کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اور شہباز گل صاحب کی جو ایک فیئر انویسٹیگیشن پروسیس ہے اس کو وہ ہنڈر کر رہے ہیں, اور ان کو ہم قانون کے مطابق عدالت میں چیلنج بھی کریں گے, اور ہم اس کو دیکھیں گے کہ انہوں نے یہ ساری ایفرٹ ڈیلیبریٹلی کیوں کی. جس فون اور جس وہ پیپر کی بات کی جا رہی ہے پولیس کی طرف سے اور انٹیریئر منسٹر کی طرف سے, وہ کیا برآمد ہو گیا اور وہ کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ دیکھا جائے تو اس دن تو عاشورہ تھا, سروس وغیرہ نہیں تھی, کس طرح بات کی گل صاحب نے پھر ARY والوں سے؟ وہی بات تو گل صاحب نے آج کہا, میں تو لینڈ لائن پہ بات کر رہا تھا کیونکہ وہ موبائل فون عاشورہ تھا تو وہاں پہ چل نہیں رہے تھے. تو اس دن آپ کو بھی موبائل فون ہمارا بھی کافی مشکل رابطہ تھا, کسی سے رابطہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا. تو 9ویں والے دن انٹرویو ہوا ہے, بلکہ 10ویں والے دن جو 9ویں اور 10ویں محرم کو آپ کو پتہ ہے سیکورٹی کی وجہ سے فون سگنلز آف ہو گئے, تو وہاں پہ تو فون چل ہی نہیں رہے تھے. وہ فون موبائل پہ بات بھی نہیں ہوئی ہے, موبائل بھی لینڈ لائن پہ ہوئی ہے. بات بھی جو انٹرویو جو ہوا ہے وہ لینڈ لائن پہ ہوا ہے, اور موبائل اس لیے برآمد کرانا چاہ رہے تھے ماس وائے کہ اس کے اوپر ایک وائڈر نیٹ کرنے کے لیے جو عمران خان نے میٹنگ میں یہ کہا, اس کو تحریر دی گئی, مطلب کنکاکٹڈ سٹوریز, گھڑی ہوئی کہانیاں جو ہے نا, کہانیاں گھڑی جا رہی ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. کبھی کہہ دیتے ہیں انہوں نے فلاں کے بیان دے دی, اور آپ دیکھیے گا ایک میڈیا گروپ سے جو تعلق رکھنے والے اس میں صحافی ہیں, ٹھیک ہے, اور کچھ میڈیا سیل کے لوگ ہیں جو صحافی جو ان سے تعلق رکھتے ہیں, وہ یہ ٹویٹیں کر رہے تھے. اور وہ ساری چیزیں مطلب اصل میں سچ کو چھپانے کی ڈیلیبریٹ ایفرٹ تھی. شہباز گل کے ڈرائیور ان کی بیوی کو پکڑنا, ان کا ڈرائیور رپوش ہو گیا, کیا مین مقاصد کیا ہیں پولیس کے؟ اور ان کی چھوٹی سی جو بچی ہے وہ بھی ماں سے جدا کر دی گزشتہ دن ہم نے دیکھا. کیا مقاصد ہے, پولیس کیا چاہ رہی ہے؟ یزیدیت کا بہیمانہ جو ہے ایک شرمناک مظاہرہ کیا گیا ہے. یہ کہا گیا آج وہ تو جی بنی گالہ میں ہے. بنی گالہ میں تو آپ FIR دے رہے ہیں کہ وہ اپنے گھر پہ تھا, اپنی بیوی کے ساتھ تھا, اپنی بچی کے ساتھ تھا, اور پھر کہا جھوٹی کہانی کڑی گئی کہ جی وہ پیسے لے گئی, اس نے جی موبائل چھین لیا پولیس والے سے. وہ بچی جو خود 22 سال کی ہے, اس کی 12 مہینے کی بچی ہے. میں جج صاحب کے سامنے بھی میں مایوس تھا فرینکلی بات صاحب. میں نے بطور باپ, بطور ایک شہری, بطور ایک وکیل, بطور انسان, کون ظالم انسان 12 مہینے کی بچی کو ماں سے دور ہوتے ہوئے دیکھ سکتا ہے یا کر سکتا ہے؟ ان میں اتنی شرم نہیں ہے, اتنی کوئی مورالٹی یا ہیومن رائٹس کی بیسک رسپیکٹ نہیں ہے, ماں اور بیٹی کے, ماں اور بچوں کے رشتوں کی رسپیکٹ نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو لے لیا اس کو. اور اس کو جو ان کا ڈرائیور ہے وہ جی میں ہم موبائل فون, جج صاحب نے یہی تو کہا کہ یار بات سنو, بات ہو رہی ہے لینڈ لائن پہ, تو موبائل کیوں برآمد کر رہے ہو تم, اس کا مقصد کیا ہے تمہارا؟ تو میں نے کہا جی اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے, وائڈر نیٹ, یعنی جال کھلا کر کے پھینکیں تاکہ اس میں سارے آ جائیں. PTI کی لیڈرشپ, ٹارگٹ ہے عمران خان, ٹارگٹ ہے, اور شہباز گل وغیرہ کو استعمال کیا جا رہا ہے. کبھی کہتے ہیں انہوں نے اس کے خلاف بیان دیا, اس نے کہا جی میں تو بیان دیا ہی نہیں, مجھے تو کٹتے رہے ہیں اسی بات پہ, میں نے نہیں بیان دیا, ٹھیک ہے, کسی کے خلاف بیان نہیں دیا, نہ مجھے کسی نے کہا. تو انٹرویو ہوا, ساری باتیں جج صاحب نے لکھی, اور اب امید ہے کہ قانون اور آئین کے مطابق ہم چلیں گے. جو ایک کراچی میں پروبلس اپلیکیشن FIR کی جس میں واد یوسف ARY والے وہ چھوڑے گئے, ان کو ڈسچارج کر دیا گیا,
وہ ایک ہی جرم پہ ایک ہی سیکشنز کے تحت 2 FIR ہے. وہ ہائی کورٹ بھی کہہ چکی ہے, سپریم کورٹ بھی کہہ چکی ہے کہ 2 FIR نہیں ہو سکتی. پرائر FIR اسلام آباد میں اس کو پروسیکیوٹ کریں, جو اس کی پھر عدالت میں ہوگی بات وہ ہم عدالت میں کر لیں گے. شہباز گل صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ آپ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بھی بن جائیں, کوئی ایسی باتیں بھی ہیں؟ اور باڈی لینگویج کیسی تھی, کتنے ایک زخم آپ نے دیکھے ہیں آج؟ میں نے کافی نشانات تشدد کے دیکھے ہیں, اور باڈی لینگویج ان کی بڑی ٹھیک تھی. شہباز گل ایک دلیر آدمی ہے مس سے, اور وہ بہت ہی اس کا حوصلہ ہے, اس کو اپریشیٹ میں کرتا ہوں. یہ بالکل آپ کی بات درست ہے, آپ کی اطلاع میں آپ کی جو تحقیقاتی رپورٹنگ ہے اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ ان کے اوپر دباؤ تھا, لیکن اس نے دباؤ کا سامنا کیا ہے اور انکار کیا ہے کسی بات سے. یہ بات سچ تھی جو میں وعدہ معاف گواہ. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھا جاتا ہے انویسٹیگیشن کے دوران, خان صاحب کس سے بات کرتے ہیں, کہاں رہتے ہیں, کیا گپ شپ ہے, ان کی ڈیلی روٹین کے بارے میں بھی پوچھا گیا ہے, کیا از اٹ ٹرو؟ جی, انہوں نے کہا کہ ڈیلی روٹین میں کیا کھاتے ہیں, وہ ساری بات انہوں نے پوچھی. ویسے دیکھا جائے تو اب ان کے شہباز گل صاحب کے کیس میں فردر کیا ہوگا, کب تک وہ واپسی آ جائیں گے اور چیف آف سٹاف کی حیثیت سے ہمیں ٹی وی پر تند و تیز بیانات دیتے ہوئے نظر آئیں گے؟ دیکھیے, یہ تو عدالتی معاملات ہیں, ہم کوشش کریں گے کہ ایز سون ایز پاسبل وہ آ سکیں, اور جو قانون اور آئین کے مطابق ہمارے پاس اویلیبل ریمیڈیز ہیں وہ بات سب ہم یوز کریں, اور یہی ہم کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ عدالت انصاف کریں گے. جی ناظرین, میرے ساتھ موجود تھے شہباز گل صاحب کی جو وکالت کر رہے ہیں اور نامور قانون دان ہیں فیصل چودھری صاحب. شہباز گل کے کیس کے حوالے سے انہوں نے ہمیں بتایا. آپ نے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.